بسم اللہ، تم خار ہوئے طارق قرآن ہو کر۔ سیشن Q6 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد صاحب، سب سے پہلا کوسچن جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ حافظ محمد بلال صاحب نقشبندی ہیں مانسیرہ سے۔ کہتے ہیں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 میں باغی گروہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اس میں وہ باغی گروہ کون ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ یہ باغی گروہ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ واہ! پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے جنگ جمل بپا ہوئی، وگرنہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہم سب کل آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مل کر حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑیں گے۔ تو باغیوں کو بھی اس بات کی کچھ بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو بیڑا تو ہمارا غرق ہوگا، تو انہوں نے پلان بنایا اور آدھے باغیوں نے حضرت سیدہ عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور شور مچایا، ساتھ ہی وہ علی نے بدعہدی کی، اور آدھوں نے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کیا اور شور مچایا کہ عائشہ نے بدعہدی کی۔ تو ان کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین بھی ہوئی، اور پھر جنگ نہروان میں حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے یہ کھل کر آ گئے تھے۔ تو یہی باغی گروہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ کیا بات ہے استاد صاحب۔ نیکسٹ یہ کوسچن ہے پریانکا سنگھ ہیں انڈیا سے، کہتی ہیں جہنم میں کھانا خاردار اور سوکھی گھاس ہوگا، سورہ غاشیہ آیت نمبر 88۔ آیت نمبر بتانے میں ان کو غلطی لگ گئی۔ جی ٹھیک ہوگا استاد صاحب۔ اور اس سے نیکسٹ وہ کہتی ہیں جی کہ زخموں کا پیپ ہوگا، سورہ حاقہ آیت نمبر 36۔ اور آگے کہتی ہیں جی کہ ان کا کھانا ایسی ٹہنیاں ہوں گی جو شیطان کے سر کے مانند ہوگی، سورہ صافات آیت نمبر 65۔ تو آگے وہ کہتی ہیں جی جہنم کا کھانا آخر ہوگا کیا؟ ہر دوسری آیت میں کھانا تبدیل ہو جاتا ہے، کیا جہنم میں ون ڈش نہیں ہوگی؟ اگر آپ نے توبہ نہ کی تو آپ کو ون ڈش بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کے لیے ون ڈش کا انتظام کرا ابھی دیں۔ وقت ہے، قرآن پر ایمان لے آئیے گا۔ دیکھیں جہنم کے درجات مختلف ہیں، ایک درجہ نہیں ہے۔ جیسے کہ منافقین کے بارے فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر درجے کی الگ ڈش ہو، یا اے نہیں لینا تھے اے لے لے، اے نہیں لینا تھے اے لے لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کیا بات ہے استاد صاحب۔ نیکسٹ آمنہ کاظمی ہیں اسلام آباد سے، کہتی ہیں جی کہ اللہ کے سوا جو بھی پوجا جائے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 کو پریزنٹ کر رہی ہیں۔ آگے کہتی ہیں آل عمران کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ مسیح ابن مریم دنیا آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پوجنے پر جہنم میں بھیجا جائے گا اور ایک پوجے جانے والے کو جو کہ اللہ کا مقرب ہے تو وہ اسے اللہ کا مقرب بنا لیا جائے گا۔ کیا یہ دو تضادات نہیں ہیں قرآن کے اندر؟ بیٹی آمنہ، قرآن پاک فیض اسے دیتا ہے جو اللہ کے پیاروں کا پیار دل میں رکھ کر پڑھے۔ کیا بات! وگرنہ تو غلطیاں لگتی رہتی ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، اس کی الفاظ ہیں انکم،
یقیناً اے مشرکو تم، وما اور وہ بے جان، یاد رکھیں یہاں ما آیا ہے، تو ما جو ہے یہ اصل وضع ہے اس کی بے جان کے لیے، یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں۔ من آتا ہے اکثر جاندار کے لیے، جاندار کے لیے، اور ما اکثر آتا ہے بے جان کے لیے۔ بے جان کے لیے۔ تو بے شک تم اے مشرکو اور وہ بے جان چیزیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، حسب و جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہاں تو بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مکے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا کرتے تھے؟ مکے والے تھے اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور یہ بت جو ہیں بت یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں وہ زندہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے جو لوگوں سے اپنی عبادت کرانے پر خوش ہو، واہ 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 واہ، کیونکہ وہ لوگوں کو جہنم کی تلقین کرتا ہے نا، تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا، اور جو اس کے پیچھے چلے ہیں اس کے کہنے پر ان کا گناہ بھی ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو نیکسٹ شہان الدین ہیں لاہور سے، کہتے ہیں غیر مسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور اس سے نیکسٹ وہ آیت کہہ رہے ہیں جی کہ سوائے یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے، ایک دو الگ الگ آیات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس سے نیکسٹ وہ کہتے ہیں یعنی اللہ کچھ اور چاہے گا تو ان کو معاف بھی کر دے گا، یعنی کبھی نہ کبھی جان چھوٹنے کا سبب ہے۔ آپ کیسے ہمیشہ ہمیشہ والی بات کرتے ہیں؟ میں اس لیے ہمیشہ ہمیشہ والی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں قرآن کریم کا طالب علم کیا ہوں۔ بات، کسی سے سنا کر کوئی آیت، کوئی اعتراض میں آگے نہیں جڑتا۔ دیکھیں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ابدی ہے، اور جنت والے جہنم والے یہ بھی ابدی ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جنت میں یا دوزخ میں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا مگر اللہ چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں نے جنت میں رہنا ہے، جہنمیوں نے جہنم میں رہنا، اللہ کی مشیت کے ماتحت۔ کیا بات ہے، واہ، وگرنہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا، اس فرق کو بیان کرنے کے لیے یہ آگے ارشاد فرمایا۔ بڑی بات، سبحان اللہ۔ اس وقت نیکسٹ جاہز نذیر ہیں یو کے سے، کہتے ہیں سب جہنم سے گزر جائیں گے، اور پھر نیکسٹ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر سب ہی گزر جائیں گے تو پھر عذاب و ثواب کا کیا مطلب ہوا؟ اگر عذاب و ثواب بھی ہے اور ساتھ ہی آیت بھی، تو پھر یہ قرآن میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، پورا پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی نے کہا تھا تو مسجد میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا آگے بھی پڑھنا من تم سکارا، تو آگے سے کہوں گا تو یار سوچ خود، کیا پورے قرآن پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ جتنے پر تو عمل کر سکتا ہے تو کر لے، جتنے پر میں کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب مجھ سے سنیے قرآن پاک پورا، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو۔ جہنم پر سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس پر سے سب نے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کے ذمے پر ہے، یہ پکی بات ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، گزرنا سب نے ہے، جنتیوں نے بھی جہنمیوں نے بھی۔ لیکن ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو جو مجھ سے ڈرتے رہے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گریں، اوپر سے گریں گے نا تو گھٹنوں کے بل گریں گے۔ یہ نہیں کہ جنتیوں نے بھی پہلے جہنم میں جانا ہے، نہیں، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ
قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ بے شک۔ استاد صاحب یہ نیکسٹ لبرا عباسی ہیں کراچی سے، کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ ایسا امام جو غیر المغضوبی غیر پڑھتا المغضوب، غیر المغضوبی پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو بالکل ہی بے معنی لفظ ہے نا۔ اور ویسے بھی غیر المغضوب پڑھنا زے کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا نا۔ غیر المغضوب، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، عربیوں کے لہجے میں قرآن پڑھا کرو۔ عربی خواہ سعودیہ کا ہو، خواہ مصر کا ہو، خواہ شام سوریہ کا ہو، یا کسی جگہ کا بھی عربی ہو، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا، ولا الضالین کوئی نہیں پڑھتا، ویسے بھی نماز نہیں ہوتی۔ استاد صاحب نیکسٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے، یہ عزیز احمد ہیں، کہتے ہیں جی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ موجودہ سیلابی صورتحال میں پیروں اور درباروں والوں نے سیلاب کو لوٹے میں ڈھال کے لوگوں کو کیوں نہیں بچایا؟ اگر کوئی جواب نہ دے سکو تو اللہ کے واسطے پیر پرستی اور قبر پرستی چھوڑ دو، کیا فرماتے ہیں؟ واہ، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، یہاں دو باتیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مشرکو جن کو تم پکارتے ہو نا، تمہاری بھی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں سے اللہ والوں کو مراد لینا تو یہ تو بالکل ہی بے وقوفانہ بات ہے نا۔ اللہ والا ہو یا نہ ہو، کیا لوگ کپڑے خود نہیں پہن لیتے، خود نہیں نہا لیتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے؟ صحیح بات۔ لیکن یہ تو بت ایسے پلیت ہیں، کسی کی مدد کرنا تو درکنار، اپنی مدد یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، پانی کا پیالہ نہیں گھونٹ لے سکتے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ اب جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے نا کہ یہ جو سیلاب آیا تو پیروں نے کیوں نہیں بچایا، بیٹے یہ تو خود سوچو، سیلاب بھیجا کس نے تھا؟ واہ، یہ تو اللہ نے بھیجا ہے نا۔ اللہ نہیں کہتا مصیبت میں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا؟ تو لوگوں نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر لوگوں سے مدد نہیں مانگی۔ ہم نے بھی جمعے کے اندر استغفار کیا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا مجمع کو ساتھ پڑھایا تھا، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو کیا اللہ بھی نہیں بچا سکتا تھا؟ کیسی احمقانہ بات کرتے ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ خام خواہ موحدین کو مشرک کہتے ہو۔ یہ لکھا ہے کہ پیر پرستی اور قبر پرستی کو اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ خدا کی قسم ہے، پیر پرستی تو ایک طرف، ہم مصطفیٰ پرست بھی نہیں ہیں، ہم سبحان اللہ، صرف ایک اللہ کو پوجنے والے بے ہیں۔ شک بے شک۔ ساری کائنات میں سب سے افضل شخصیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، واہ، ہم نے ان کو کبھی معبود نہیں مانا، پھر ہمیں تانا دیتے ہو کہ یہ قبر پرستی چھوڑ دو۔ سب سے شان والی قبر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ میں کتنی بار مدینہ منورہ حاضر ہوا ہوں، 36 بار 37 بار، پتہ نہیں کتنی بار حاضر ہوں، سفر کیا میں نے وہاں کا۔ تو سرکار کی قبر انور کو کبھی سجدہ نہیں کیا، ان کو کبھی معبود نہیں مانا، قبر کو کبھی پوجا نہیں ہے، تو یہاں ہم کسی اور کی پوجا کیسے کر سکتے؟ تو خدا کے لیے جھوٹے الزام لگانا بند کر دو۔ واہ۔ استاد صاحب یہ نیکسٹ جو ہے وہ لائبہ ہیں کراچی سے، کہتی ہیں جانوروں کو آپس میں لڑوانے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وجہ یہ کہی جائے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو جانور کو بھگانے سے بھی ہوتی ہے، پھر جنگ میں جانور کا استعمال کرنا کیسے صحیح ہے؟ یہ بیٹے، جس جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا بات ہے جی، واہ، بس اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ سبحان اللہ، مختصر مگر جامع، الحمدللہ۔ اس حسب نیکسٹ یہ عمر ہیں، عمر ایار، کہتے ہیں جی اللہ آسمان میں ہے، سورہ ملک آیت نمبر 16 میں، اللہ عرش پر ہے سورہ طٰہٰ، اس کے بعد اس کے عرش پانی پر تھا سورہ ہود، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے،
اور پھر سورہ قاف کے حوالے سے لکھا ہے جی کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہتے نہیں فقط یہ بتا دیجئے اللہ ہے کہاں؟ قرآن میں تو جگہ جگہ الگ بیان موجود ہے۔ ویسے یہ تم نے عیار کا لفظ کیوں اپنے ساتھ لگایا ہے؟ عیاری کرتے ہو، خدا کے لیے اپنا نام بدلو اگر مسلمان ہو تو۔ اگر نان مسلم ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر آپ کی مرضی ہے۔ مسلمان عیاری نہیں کرتا۔ واہ، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اور اس کی ذات کے جلوے ہر جگہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جو آپ نے سورہ بقرہ کے حوالے سے لکھی ہے، اس کی ذات کے جلوے ہر جگہ ہے۔ اگر اس کا جسم مانا جائے تو فرمائیے جب آسمان نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ پھر واہ، کہا گیا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، تو ٹھیک ہے، تخلیق کی ابتدا میں عرش پانی پر ہی تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر، اور وہ ہے کیا ہمیں نہیں پتا۔ لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ نے خود فرمایا، اس جیسی کوئی، اس کی مثال ہی نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کی مثال نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، تو ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ میں آ جائے تو خدا نہیں، واہ، سبحان اللہ، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے پھر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب نیکسٹ یہ شام عباس ہیں دبئی سے، کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، قرآن میں ایک جگہ یہ، اور پھر سورہ مریم کے حوالے سے انہوں نے لکھا جی کہ مریم کو اللہ نے کہا کہ تو کھا اور پی، کوئی نظر آئے تو کہہ دے میں نے روزہ رکھا ہے۔ قرآن میں پہلے لکھا ہے جھوٹ بولنے پر لعنت ہے، پھر خود یہ ترغیب دی ہے، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے تضاد تو نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ آپ نے بھی کسی سے سن کر نہ اعتراض جڑ دیا۔ اگر یہی آیات مبارکہ کھول کر پہلے اور بعد میں پڑھ لیتے تو تمہیں سوال کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا درخت جو ہے نا، اس کا ٹہنی پکڑ کر اس کو اپنی طرف ہلا تو تجھ پر تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ فکلی، کھا، پھر اللہ نے چشمہ بھی پیدا کر دیا، وشربی، اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ اب دیکھنا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی بھی بشر کو دیکھ لے، فقولی، تو اس کو کہہ، انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے رب رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے۔ صوم کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہے الامساک، رکنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانا، پینا اور بیوی عورت، ان سے رکنا، یہ شرعی معنی ہے۔ تو یہاں صوم کا معنی کیا ہوگا؟ رکنا ہے۔ مریم، جب تجھے کوئی انسان نظر آئے، تجھ سے پوچھے، تو تم نے کہنا ہے کہ میں نے رب رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، بولنا نہیں ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں ہرگز آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اشارے سے کہا نا،
واہ اب شون پڑ گیا، فاتت بھی قومہا تحملہ، سیدہ مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے اندر تشریف لے آئیں۔ لوگوں نے کہا کیا مصیبت ہے، یہ اعلیٰ خاندان میں سے بچی ہے، نکاح ہوا نہیں اور لڑکا کہاں سے لے کے آ گئی؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے اے مریم تو نے بہت بری بات کی ہے، یہ اچھا کام تو نہیں ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، اور تیرا باپ برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ آگے اللہ کہتا ہے فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اے مریم بات تو اس سے کی جاتی ہے نا جو بات کو سن کر سمجھے، تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکتا، اور بات اس سے کی جاتی ہے جو پھر آگے سے بولے، یہ نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام فٹ بولے قال انی عبد اللہ، اے میری قوم میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا سوال تو یہ تھا یہ حلالی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں؟ پتا تھا نا آج میری ماں پر الزام لگا ہے، کر میرے اللہ پر الزام لگے گا، یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو اگر آپ نے یہ سارا قرآن پڑھا ہوتا، یہ پیج ہی پڑھ لیتے تو کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ کیا بات ہے۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس ایوب خان صاحب ہے کراچی سے، کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ قبروں سے زندہ کیے جائیں گے۔ آگے سورہ البقرہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو قبروں میں سے زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ دوبارہ سے کیے جائیں گے؟ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یا واہ باسو کا لفظ ہے، سبحان اللہ، یحیی کا لفظ نہیں سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اور اللہ۔ ویسے جو شہداء کی زندگی ہے یہ زندگی ایسی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ لوگوں کی کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، تو یہ حیات برزخیہ ہے، حیات دنیاویہ نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ وہ بھی برزخی ہے، لیکن برزخ کے اندر چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہی دنیا والا جسم زندہ ہے اس لیے اسے دنیاوی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہے اصل میں حیات برزخیہ۔ وہی استاد صاحب نیکسٹ ہمارے پاس طیبہ کفیل صاحب ہیں لاہور سے، کہتی ہیں جنت میں مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، سورہ واقعہ کا تفصیلی مفہوم بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں جی کہ سورۃ طور کے اندر ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ نکاح کیے جائیں گے، تو کہتی ہیں ایک طرف مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے پھر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ نکاح بھی ہوں گے، آخر ہوگا کیا؟ یہ ذرا ارشاد فرما دیں۔ بیٹی طیبہ کفیل فکر نہ کرو، تم بھی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تمہیں، جس سے تمہاری شادی ہو گئی ہے یا ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے خامند کو بھی جنت میں لے جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حوروں کی ملکہ بنا کر وہاں رکھے گا، یہ فکر نہ کرنا۔ اب دیکھو آج بھی ایک سے زائد عورتوں سے شادی تو ہو سکتی ہے، 4 عورتوں تک تو اسلام اجازت دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیویاں بھی جنت میں جائیں گی تو مرد کو اللہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا، اور حوریں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، گورا رنگ ہوگا کیا، وہ بھی اس کے نکاح میں ہوں گی، اس میں کیا تضاد ہے؟ نیکسٹ محمد اسحاق چشتی قادری ہیں، کہتے ہیں جی حضور یہ بتائیں کہ غیر سید مرد کا سیدہ عورت کے ساتھ اور غیر سیدہ عورت کا سید مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور حضور اس مسئلے کا شرعی حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بلا شبہ سیدہ خاتون ہوں تو سید مرد جو ہے غیر سید مرد جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے،
دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی وہ تو ہاشمی نہیں تھے نا، اور ان کا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب، ان کا نکاح تو عاص بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر آج بھی ہمارے ہاں کئی سادات گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بچیاں دوسروں کے گھر میں دی۔ استاذ صاحب نیکسٹ وقاص حیدر ملک ہیں، کہتے ہیں یہ عدالت کی خلا کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ خلا تو ہوتا ہے میاں بیوی کی رضامندی سے۔ بیوی کہتی ہے میری جان چھڈ، جیڑا تو حق مہر دیتا سی وہ لے لا، یا جو لینا ہی لے، تے میری جان چھڈ۔ عورت جب کچھ دے تو اسے کہتے ہیں خلا۔ لیکن عام طور پر عدالت میں جو کیس جاتا ہے اسے بھی خلا کہہ دیتے ہیں، وہ خلا نہیں ہوتا۔ عدالتیں جو فیصلہ، یہ ہے تفریق القاضی، جج کا دونوں کے درمیان علیحدگی کر دینا۔ جج جب سمجھتا ہے کہ یہ خاتون کسی قیمت پر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور مرد جو ہے اس پر سختی کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، یا اور وجوہات ہیں، تو وہ تفریق کر لیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ استاذ صاحب نیکسٹ یہ وقاص حیدر ملک کا دوسرا کوشچن ہے، کہتے ہیں کفری کلمہ بولنے سے نکاح ٹوٹ جائے تو عورت اسی مرد سے دوبارہ نکاح نہ کرنا چاہے تو کسی اور سے کر سکتی ہے؟ کسی وجہ سے بھی اگر نکاح ٹوٹ گیا تو عورت کی مرضی ہے، جدھر چاہے نکاح کرے۔ استاذ صاحب نیکسٹ یہ حافظ خالد ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں کیا قرآن مکمل اور کافی نہیں؟ اگر مکمل ہے اور کافی ہے تو حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت حدیث کا ثبوت پیش فرمائیے، قرآن اور سنت متواتر ہی اصل دین نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے آپ نے یہ سوال کیا کیا قرآن مکمل اور کافی نہیں، پھر نیچے آپ نے کہا قرآن اور سنت متواتر ہی اصل دین نہیں ہے۔ جب قرآن کافی ہے تو سنت متواتر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑے گی؟ صحیح۔ دیکھیں قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن کس کے لیے؟ نبی کریم علیہ السلام کے تبیان لکل شے، ہر چیز کا واضح اور روشن بیان ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ ہمیں تو صرف کالے کالے حرف نظر آتے ہیں نا۔ کہ اسی طرح ہے جس طرح آپ یہ ویڈیو کیسٹ دیکھ لیں یا دوسرے، وہ آپ کے لیے تو وہ تھوڑے سا نا کیا وہ شائنی سا، وہ چمکیلا سا ہوتا ہے، چمکیلا سا وہ ہوتا ہے، کاغذ ہی ہوتا ہے وہ۔ اس ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا اس میں، لیکن جب اس کو سکرین پر دیکھو تب پوری فلم نظر آنے لگ جاتی ہے نا، سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے کالے کالے حرف ہیں قرآن مجید کے، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم نبوت کی سکرین پر لگا کر پڑھا سبحان تو پھر اللہ، ولا رطب ولا سبحان اللہ، یابس الا فی کتاب مبین، سبحان اللہ، کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اس کتاب مبین کے سبحان اندر اللہ۔ موجود ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور ڈیوٹی بھی ہے، لے تو بینہ للناس، اس کا مطلب بھی تو سرکار نے سکھانا ہے نا۔ بے شک، اصل قرآن ہے، لیکن اس کا مطلب جو سرکار نے سمجھایا ہے بس ہم وہی لیں گے، اسی کو آپ سنت متواترہ کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ استاد صاحب یہ نیکسٹ عاصم شاہ ہیں جھنگ سے، کہتے ہیں اگر اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ جبکہ آپ خود کئی بار اسی سے ملتی جلتی بات کہہ چکے ہیں کہ اگر میں تب ہوتا تو مولا علی کے لشکر میں ہوتا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ اگر اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، اس میں بو آ رہی ہے حضرت معاویہ کی دشمنی کی۔ کیا بات ہے، واہ! اور میں جو جملہ کہتا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا، حضرت علی کے لشکر میں ہوتا، تو یہ جملہ محبت علی کی وجہ سے ہے۔ واہ!
واہ یہ فرق ہے بیٹے۔ واہ۔ اور محبت علی بغض معاویہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو سر نیکسٹ یہ رضوی سید ہیں لاہور سے، کہتے ہیں جی شان مولا علی پر چند منٹ کلام فرما دیں۔ آپ پرانے والے سعید اسد ہوتے تھے تو بات بات پہ شان علی بیان کرتے تھے، اب نہ جانے آپ کو کیا ہوا ہے، شان علی میں نعوذ باللہ تنقیص کے پہلو نکالتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ان گنت کلپس ہیں، بیانات ہیں، کسی ایک کلپ میں امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف کوئی ایک بات نقص کی ہو تو پیش کر دیجیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میرے کسی لفظ سے حضرت علی کے خلاف بغض کا اظہار ہوتا ہو، پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق بے ہوتا شک ہے۔ بے شک۔ تو پتہ نہیں آپ کو کس نے، یہ کون سے رضوی سید ہیں آپ جو مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں حضرت ابو بکر کی شان اس بندے کے منہ سے نہیں سننا چاہتا جو حضرت علی کی شان نہ بیان کر واہ، سکے، اور حضرت علی کی شان بھی اس بندے سے نہیں سبحان سننا اللہ چاہتا جو حضرت سبحان ابو بکر اللہ۔ صدیق کی شان نہ بیان کر سکے۔ میرا تو موقف یہ ہے، حضرت علی تو شان والے ہیں، حضرت علی تو مرتبے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو فرمایا تھا، علی تیری وجہ سے دو گروپوں کا بیڑا غرق ہوگا، ایک وہ گروپ جو تجھ کو تیری حد سے آگے بڑھائے گا، اوپر بڑھائے گا، اور دوسرا وہ گروپ جو تجھ کو تیری حد سے نیچے گرائے گا۔ الحمدللہ ہم نہ افراط والوں میں ہیں نہ تفریط والوں میں، الحمدللہ۔ ہم نہ حضرت علی کو خدا ماننے والوں میں سے ہیں، نہ یہ کہنے والوں میں سے ہیں کہ حضرت علی کا درجہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب نبیوں سے اوپر ہے، نہ یہ ہم کہنے والے ہیں، بے شک۔ اور نہ ہی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو حضرت علی نے فرمائی، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، اور یاد رہے یہ تفریق نہیں چلے گی کہ ابو بکر سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی روحانی خلیفہ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیاسی جانشین بنایا ہی کسی کو نہیں تھا، بلکہ مسلح پر جو کہ روحانیت ہے، جو وراثت روحانی بے ہے، شک اس کا وارث ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی ہم حضرت ابو بکر کے بھی غلام ہیں اور حضرت علی کے بھی غلام ہیں، بے شک بے شک۔ اور حضرت علی جو ہیں یہ تو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خیبر والی حدیث پڑھ لیجئے، آپ نے یہ محرم میں میرے خطابات اگر سنے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کس ڈنکے کی چوٹ پر میں حضرت علی کی شان بیان بے شک کرتا ہوں، بے شک حسنین کریمین کی عظمت بیان بے کرتا ہوں، شک سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں کتنی عظمت بیان بے کرتا ہوں۔ شک۔ یہ شاید آپ کو پتہ نہیں، جب ایک طرف سے آواز اٹھی تھی کہ سیدہ فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، تو میں تھا جو سب سے پہلے بولا تھا، اور پھر میں نے ہی یہاں اپنے ادارے میں ایک محفل رکھی تھی جس میں سادات کو بلایا تھا، سادات کی دعوت کی تھی، اور خطا والے کو خطا پر کہا تھا۔ واہ۔ اساتذہ نیکسٹ کلثوم خرم ہے سرگودا سے، کہتی ہیں سیاست امیر معاویہ زندہ آباد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ نعرہ اہل سنت کا ہے یا نہیں؟ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی سیاست کے کئی دور ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب آپ صرف شام کے گورنر تھے، ہاں اس دور کو ہم کہیں گے کہ سیاست معاویہ زندہ باد۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے، مہاجرین و انصار نے بیعت کی، اور حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی۔ اس وقت سے لے کر
حضرت علی کی شہادت تک ہم کہتے ہیں سیاست علی زندہ باد، بے شک، اس وقت ہم سیاست معاویہ بے شک، زندہ باد نہیں کہتے۔ پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آ گئے، تو اب ہم کہتے ہیں یہ جو 6 مہینے کا دور تھا اس میں سیاست حسن زندہ باد۔ پھر جب دونوں شہزادوں نے، حضرت امام حسن نے اور امام حسین نے، خود نانا جان کی ساری امت کو پکڑا، حضرت امیر معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا اور خود بیعت کر لی، تو اب ہم کہیں گے سیاست معاویہ زندہ باد، سبحان اللہ، کیونکہ اب سیاست معاویہ مرد آباد کہنے کا مطلب ہے کہ جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں نا ان پر نکتہ چینی کی جائے، شہزادوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ نے باپ کے دشمن کے ساتھ صلح کر لی۔ بھئی ہم کون ہیں ایسی بات کرنے والے؟ ہم تو کہتے ہیں شہزادوں ہم تو نوکر ہیں، ہم تو غلام ہیں آپ کے در کے، ہمیں کیا پتا آپ لڑے کیوں تھے اور صلح کیوں کی تھی، بس ہمیں تو اتنا پتا ہے جس کے ساتھ آپ کی لڑائی اس کے ساتھ ہماری لڑائی، جس کے ساتھ آپ کی صلح اس کے ساتھ ہماری صلح۔ کیا بات ہے، واہ۔ صاحب نیکسٹ یہ ملک کاشف ہیں لاہور سے، کہتے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے اسلام کیا رائے دیتا ہے؟ مفصل جواب ارشاد فرما دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے اور رحمان جو ہے اللہ یہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، تو جس میں بے حیائی ہوگی اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نا۔ سور کا نام اگر بکرا رکھ دیا جائے تو وہ بکرا نہیں بن جایا کرتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس خالہ بطول ہیں لندن سے، کہتی ہیں کالا کپڑا پہننے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ محرم میں ایک لباس حرام اور بعد میں حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ جو دنیا میں شرک ہے وہ جنت میں بھی شرک ہے، تو جو محرم میں حرام ہے وہ باقی 11 مہینے میں حلال دیکھیے کیسے؟ آپ نے پھر میری پوری بات سمجھی نہیں۔ ہمارے نزدیک کالا کپڑا پہننا، کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن ہمیں دشمن کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جتنے صحابہ کے دشمن ہیں سارے کالا لباس پہنتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کالا لباس پہن لیا تو کیا شبہ پڑے گا یہ بھی کن میں سے ہے؟ یہ بھی انہوں میں سے ہے نا۔ اور ویسے جو لوگ کالا لباس ان دنوں میں پہنتے ہیں نا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مت پہنا کرو، یہ فرعونیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، پتہ نہیں پھر بھی کیوں پہن لیتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ہم صرف مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتے ہیں۔ سب نیکسٹ زعیم رحمان ہیں کراچی سے، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے ماموں جان کہنا یہ کیسا ہے؟ اس بات کا مذاق بنایا جاتا ہے، اگر ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ اچھا، بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا ہے، کیونکہ ان کی بہن مومنوں کی اماں جان ہیں حضرت ام حبیبہ، تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ماموں کا، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے مومنوں کا ماموں کہا ہے۔ لیکن یہ بات دلائل کی دنیا میں چلتی نہیں، اس لیے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا جائے تو پھر حضرت ابو سفیان کو مومنوں کا نانا جان کہنا پڑے گا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بھی جد المومنین کہا جائے گا، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو بڑی بہن ہیں حضرت اسماء ان کو پھر مومنوں کی خالہ کہا جائے گا۔ نہیں بیٹے، وہ جو آیا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو یہ ان کے مرتبے کے لیے، عظمت کے لیے،
وگرنہ سگی ماؤں جیسا حال نہیں ان کا. یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے بعد میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. یہ سرکار کی عظمت کی وجہ سے ہے. لیکن ان کی عظمت، یہ عظمت کی وجہ سے ماں کہا گیا ہے. وگرنہ ماں بیٹے کی وارث بنتی ہے. تو سرکار کی بیویاں جو ہیں مومنوں کی مائیں، یہ امت کے مال کی وارث تو نہیں بنتی تھی. اور بیٹے بھی تو ماں کے وارث بنتے ہیں نا. تو امت بھی تو ماؤں کے وارث نہیں بنے تھے نا. اس لیے بس یہیں تک رہنا چاہیے کہ سرکار کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں. اسے سمجھا کہ یہ عبد الرسول قادری عطاری رضوی ہیں، کہتے ہیں سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی شخص وہابی، سنی اور بھی جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں، وہابی اور دیوبندی، ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے تو ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، امام کو تو نہیں کرتے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دلائل بھی ارشاد فرما دیں. بیٹے اگر یہی بات ہے کہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے تو پھر اپنی بیگم کو مصلی پر کھڑا کر کے گھر پیچھے سے مامن کے یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ دیکھیں، اچھا پتہ چل جائے نا کہ امام نے وضو نہیں کیا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. پتہ چل جائے کہ اس کا وضو نہیں ہے، اس نے وضو نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ امام کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک وضو ہوتا ہے پانی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ایک وضو ہوتا ہے اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ، محبوب کی اہل بیت اور جتنے محبوب کی امت کے اولیاء ہیں ان سے محبت کا. اگر ان میں سے کسی کا بھی بغض ہو، محبت والا وضو نہ ہو، تو پھر اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. واہ سبحان اللہ. استاد صاحب نیکسٹ انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور انہوں نے کوشچن یہ کیا ہے جی کہ فیس بک پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ذاکر نائک صاحب کی، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. تو تب سے کہتے جی بڑی کوشش کی جواب ڈھونڈنے کی، لیکن کوئی تحقیقی اور علمی جواب ملا نہیں، اور ابھی تک میں ناکام ہوں اس حوالے سے. تو خود وہ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ دنیاوی حوالے سے یا جو ہم ڈگریز وغیرہ اور یہ استادوں سے پڑھتے ہیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد تو نہیں، لیکن حضرت رسول اللہ کو اللہ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہے، تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو ایسے ان پڑھ کہنا کیسا ہے؟ جی بیٹے آپ نے نام تو نہیں لکھا، یہ نہیں پتا کہاں سے آپ کا سوال آیا ہے. بس وہی بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب والی بھی، انہوں نے بھی وہ محبت والے پانی کا وضو نہیں نہ کیا. اگر ہم اس بات کو بیان کریں تو کبھی یہ نہ کہیں سرکار ان پڑھ تھے، ہم یہ کہیں کہ دنیا کا کوئی انسان میرے آقا کا استاد نہیں تھا. میرے آقا کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن. رب رحمان نے محبوب کو سارا قرآن سکھایا جس کے اندر سب کچھ ہے، بے شک ہر چیز کا روشن بیان ہے، بے شک بے شک. اور سکھایا بھی دبکے مار کے نہیں بلکہ رحمت کی لوریاں دے دے کر. سبحان اللہ. تو سرکار کو ان پڑھ کہنا خود اپنے ان پڑھ ہونے کی کیا دلیل ہے. بات ہے، واہ. یہ 4 باتیں یاد کر لینا کہ سورت کا نمبر فلاں ہے، پارے کا نمبر فلاں ہے، تو اس سے عالم دین نہیں بنتا بندہ. سبحان اللہ. استاد صاحب نیکسٹ باسط نثار ہیں سیالکوٹ سے، کہتے ہیں روز قیامت کفار نہیں بول سکیں گے، اور ایک جگہ یہ کہا کہ ان کے ہاتھ تک بولیں گے، تو کہتے ہیں جی جب ہاتھ تک بولیں گے تو منہ کا بولنا، تو پھر وہ منہ سے تو ضرور بولیں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے یہ قیامت کا دن جو ہے نا بڑا لمبا دن، 50,000 سال کا ایک دن، اور مختلف مرحلے آئیں گے. ایک وقت وہ ہوگا جب وہ بولیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ کرتوت نہیں کیے تھے. پھر اللہ تعالی ان کافروں کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا تم بولو، بتاؤ تم نے کچھ یہ کیا تھا کہ نہیں. پاؤں بھی بولیں گے، گواہی دیں گے.
تو پھر یہ کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے ہمیں تو اسی نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی، تاکہ تیرے اپنے ہاتھ پیر تیرے خلاف گواہ بن جائیں۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا غور کر لیا کرے نا۔ اللہ فرماتا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ تو بچوں والے سوالات ہیں، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن کر آگے پیش کر دیے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ قرآن حق ہے اور قرآن سچ۔ قسم نیشی کہتے ہیں جی عفت عاصم ہیں کراچی سے، کہتی ہیں قیامت والے دن پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، پہاڑ پھر چلائے جائیں گے، پھر آگے یہ کہ پہاڑ سراب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی ایک ہی پہاڑ ہیں، وہ کبھی روئی ہوں گے، کبھی سراب ہوں گے، کبھی چلائے جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید میں تین الگ الگ باتیں تضاد نہیں دیکھیں ہیں؟ وہی بات ہے، قیامت کا دن ہے نا کافی لمبا، تو پہاڑوں کے مسئلے میں بھی مختلف مراحل آئیں۔ پہلے کیا ہوگا کہ جب وہ پہلا سور پھونکا جائے گا نا، تو ایک ہی چوٹ سے پہاڑ اور زمین کو ٹکرا دیا جائے گا، توڑ دیے جائے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہلے ان کو توڑ دیا جائے گا، پھر یہ بھربری ریت کی طرح ہو جائیں، بھربری ریت۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، سورہ مزمل ہے۔ پھر یہ رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، روئی کی طرح ہو جائیں۔ مختلف مراحل ہیں نا۔ تو پھر اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پھر یہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، غبار۔ كَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے۔ پھر یہ جب غبار بن جائیں گے تو جس طرح بادل نہیں چلتے اس طرح چلیں گے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پھر یہ بن جائیں گے سراب، چٹکیل زمین، یہ سراب بن جائیں گے۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں بندے کو نظر آتا ہے وہ پانی ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہو۔ پھر یہ بالکل چٹکیل زمین بن جائے گی، یہ سارا کچھ جو ہے سراب ہونے کے بعد یہ ایسی زمین بن جائے گی جس میں نہ اونچ نہ نیچ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ تو یہ مختلف مراحل کا بیان ہے، تضاد نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ آپ نے چائے بنانی ہو تو یکدم تھوڑی بنتی ہے، پہلے یہ ہوگا، پہلے چولہا جلایا جائے گا، برتن دھویا جائے گا، چولہا جلایا جائے گا، پھر آگ پر رکھا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا، پھر پتی ڈالی جائے گی، پھر دودھ ڈالا جائے گا۔ اگر شوگر لیس بندہ ہے تو وہ شوگر فری بندہ، شوگر نہیں اس کو تو وہ چینی ڈالے گا، نہیں تو بغیر چینی کے پی جائے گا۔ تو جس طرح چائے کے لیے بھی مختلف مراحل ہیں، اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ استاذ نیکسٹ رضا شاہد ہیں لاہور سے، کہتے ہیں غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اسی صورت کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات ارشاد فرما دیجئے، غور و فکر کرنا ہے یا غیب پر ایمان لانا ہے؟ اسلام آخر چاہتا کیا ہے اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سید اسد سے قرآن پاک سیکھنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن بازو پکڑ کر جنت میں ان کو لے جائے گا جو غیب کو مانتے ہیں۔ کس کے غیب کو؟ ہم نے تو جبریل کو مانا، لیکن جبریل کو کبھی دیکھا نہیں، وحی کو مانا، کبھی وحی آتے دیکھی نہیں، قبر میں عذاب اور ثواب کو مانا، لیکن کبھی ہمیں نظر تو نہیں آیا۔ پھر ہم نے یہ بھی مانا کہ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں،
کبھی ہمیں ان کا بوجھ نہیں لگا، کبھی محسوس تک نہیں ہو، لیکن مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک دیکھنے والے نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ تو متقی وہ ہے جو مصطفیٰ کے غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب آگے بات ہے، کون سی آیت ہے بقرہ کی؟ آیت نمبر 266۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر یا دکھ دے کر ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، جس طرح اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں، اس طرح نہ ہو جانا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان پر ہے مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اب بارش آئی زور کی تو وہ جو اوپر گرد و غبار پڑا وہ تو سب اڑ گیا سب، ذرہ بھی نہیں رہا اس غبار کا وہاں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب اگر کسی نے اس چٹان پر کو بیج بویا ہوگا تو کہاں اس کچھ کے نہیں ہاتھ ملے میں کچھ آئے گا، جو انہوں نے محنت کی اس پر وہ قادر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو تم نے نیکی خیرات کی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر دکھلاوے کے لیے کرو گے تو تمہارے ہتھے کچھ نہیں آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور دل پختہ ہوگا کہ واقعی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ بے شک۔ کمثل جنت بربوہ، اس باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل، اگر اس کو زور کی بارش ملے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ جو باغ ہے نا اوپر ٹیلے پر زور کا می پڑا تو ڈبل پھل دیتا ہے۔ فإن لم یصبھا وابل فطل، پھر اگر اسے زور کا می پانی نہ بھی ملے اوس ہی کافی ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو نا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہو اس کے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں اس کے لیے، وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ، اور خود اس پر بڑھاپا عطاری ہو چکا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور اس کو بڑھاپے نے بھی آ لیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، وہ جو اس نے باغ لگایا تھا نا، آگ کا بگولا آیا، اس نے سارا باغ ہی جلا دیا، جل گیا سارا باغ۔ جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا باغ ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، خود بوڑھا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بگولا آ کے میرے باغ کو جلا دے۔ اسی طرح ہوئے ریاکاری کے لیے صدقات نہ خرچ کیا کرو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے مت خرچ کیا کرو، جو خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو۔ اب یہ غور و فکر اس میں کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے یا کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو خبردار اپنے صدقات جو ہیں، جس کو تم نے پیسہ دیا ہے، ضرورت مند کو تم نے صدقہ خیرات دیا ہے، کبھی اس پر احسان نہ جتلانا ہوئے تینوں میں نے پیسے دیتے ہیں، یا اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا۔ تکلیف دینے سے تمہارے سارے صدقات جو ہے یہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ استاذ یہ نیکسٹ یہ جو ہے وہ ندا ہیں کراچی سے، کہتی ہیں جی مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک کی ہر بات جو ہے وہ شریعت کے حوالے سے جو ساری کی ساری بات تھی وہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور یہ ایک بھائی کا بھی یہ کوشچن آیا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر حکم اگر بتاتے ہی تھے تو کیا رسول اللہ کی خود کی جو ابیلٹیز تھیں وہ نہیں تھیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی، نعوذ باللہ؟ وہ بات کر رہے ہیں وہی غیر مطلوع کے حوالے سے، یعنی احادیث کے حوالے سے، تو کیا کوئی فیصلہ جو رسول اللہ نے عام بھی لینا ہوتا تھا اس کے لیے بھی رسول اللہ انتظار فرماتے ہوتے تھے کہ حدیث وہی آئے تو اس کے بعد ہی میں وہ چیز جو ہے وہ بتاؤں؟ تو اگر نعوذ باللہ رسول اللہ کی ہر بات کے حوالے سے جو یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ اس وہی کے حوالے سے ہی ہو، تو اس سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نعوذ باللہ ایک روبوٹ کی سی لگتی ہے کہ جیسے ایک لائق طالب علم ہو، ایک نالائق ہو، اور لائق جو ہے وہ خود کام کرتا ہے اور نالائق کو جو ہے وہ ہر بات بتا دی جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ کی شان کیسے ہوگی، یہ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بیٹے ایک بات یاد رکھو، نبی کریم علیہ السلام کا کوئی کمال اپنا ذاتی نہیں، بے شک جتنے بھی کمالات ہیں سارے کے سارے اللہ کریم کے عطا فرمودہ ہیں۔ بے شک یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور ایک قرآن کو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا کلام نہ سمجھ لینا، یہ قرآن تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، اسی سے آپ بولتے ہیں۔ قرآن بولنے میں، قرآن کو بیان کرنے میں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی وحی کے محتاج ہوتے تھے، ویسے بھی اللہ کی عطا تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کا دماغ، نبی کریم علیہ السلام کا جسم اطہر بالکل لاسانی تھا۔ بے شک بے شک کسی کو اللہ نے ایسا دماغ نہیں عطا کیا جیسے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، کسی کو ایسا جسم نہیں اللہ نے دیا جیسا اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا تھا۔ ایسے تو نہیں حضرت حسان کہہ گئے تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہاشمی صاحب ہیں کوئی کشمیر سے، کہتے ہیں اصحاب کاف کا کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا؟ اصحاب کاف کا کتا اس کے لیے یہی شرف تھوڑا ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو نیکسٹ یہ نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی، مہربانی کر کے اس صاحب سے اس کا جواب لے دیں۔ اچھا، پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے بیعت فرمائی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر۔ پھر 6 مہینے تک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بیمار رہی تھیں، اور حضرت علی ان کی تیمارداری کی وجہ سے یہ امور سلطنت میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو جب سیدہ کا انتقال ہو گیا، اب حضرت سیدنا علی یہ مرتضیٰ فری ہو گئے اس فکر سے، تو اب انہوں نے دوبارہ بیعت کی تھی 6 مہینے کے بعد۔ چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تعجیلاً بیعت نہیں کی تھی، 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی۔ پھر 2 مسئلے تو آپ کو بھی ماننے پڑیں گے نا، کہ ان 6 مہینوں کے اندر حضرت علی پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا تھا، کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کہانیاں ہیں کہ جی دروازہ توڑ دیا گیا، گلے میں رسا ڈال دیا گیا اور ان کو کھینچا گیا مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر۔ یہ تو ماننی پڑے گی نا۔ دوسری یہ بھی ماننی پڑے گی ہے علی، وہ تو 6 مہینے کے بعد ابو بکر کو اپنا امام مان لے اور علی کا منگتا بن کر وہ حضرت ابو بکر کو آج تک نہ مانے، تو پھر تو علی کا ملنگ ہے کہ جھوٹا ہے؟ نہیں، اگر سچا ملنگ ہے تو ابو بکر کو مان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نیکسٹ عالیہ خان ہے دبئی سے، کہتی ہیں کہ موسیٰ نے جادو کی ترغیب کی، اور یہ سورہ طٰہٰ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، اور نیکسٹ کہتی ہیں جی سورہ فلق کے حوالے سے کہ جادو شر ہے۔ اللہ کے نبی خود جادو کی ترغیب دیں، خود اللہ اس جادو کو شر قرار دے، تو یہ کیا 2 چیزیں آپس میں کانٹراڈکٹری نہیں ہیں؟ بس یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو کی ترغیب دی تھی؟ یہ تو نہیں کہیں فرمایا، جادو کی ترغیب تو نہیں دی تھی۔ آپ نے جادو شر ہے، فلق کی آیت پڑھ دی، سورہ فلق کی، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، شر ہے یہ تو آیت پڑھ دی تضاد ثابت کرنے کے لیے۔ اب قرآن پڑھیے نا، مقابلہ تھا مصر کے جادوگروں سے۔ تو جیسے ہماری ٹیموں کا جب میچ ہوتا ہے تو پہلے کنہیں کھیلنا ہے بھائی؟ ٹاس نہیں کرتے، ٹاس کرتے ہیں نا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، موسیٰ تو پہلے اپنا کمال دکھائے گا یا ہم دکھائیں؟ قال بل القوا، فرمایا تم ہی کر لو، تسی واری لے لو پہلے بھی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو ایسے لگتا تھا جیسے سانپ ہی سانپ ہے، پورا اسٹیڈیم بھر گیا ہے سانپوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ ڈال دے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ رگڑ جائے گا جو انہوں نے کرتب کیے ہیں نا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جادوگر کا فریب کیا ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہاں سے آپ نے مطلب نکال لیا کہ انہوں نے جادو کی ترغیب دی تھی؟ جب انہوں نے کہا جی سواری پہلے لینی کے نہیں، فرمایا نہیں، چلو تسی پہلے اپنا زور لا لو۔ نیکسٹ یہ کوئی اسٹائلش گرل ہیں لندن سے، جو ای میل کی اسی کا اوپر نام ان کا اسٹائلش گرل لکھا ہوا ہے، کہتی جی اور ہم نے مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، اور اس کے نیکسٹ کہتی ہیں جی اور تمہارا اللہ ہی ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہتی ہیں جی جب خود دشمن بنا دیا تو پھر کوئی دشمن دوسرے دشمن کو نبی کیوں مانے گا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو خلق کیا اور دلالت گمراہی کو بھی خلق کیا، اور انسان کے اندر
ہدایت قبول کرنے کا مادہ بھی رکھا اور گمراہی قبول کرنے کا مادہ بھی رکھا۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ ہدی للناس، یہ جو قرآن ہے نا ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، بے شک۔ یعنی جو ہدایت لینا چاہے، راستہ جنت کا دیکھنا چاہے تو قرآن اس کو راستہ بتاتا ہے، لیکن یہ راستہ پوچھتا کون ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے ہی مجرم اور نفرت کرتا ہے ہدایت سے، تو اللہ فرماتا ہے ہم بناتے رہے ہیں۔ محبوب فکر نہ کر، جس طرح تیرے دشمن بنے ہیں نا یہ ظالم، اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، من المجرمین، مجرمون سے، جن کے دلوں کے اندر گمراہی رچ گئی تھی ہم نے ان کو، اور جو ہدایت چاہتا ہے واہ، وہ آئے تیری بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے والے ہیں۔ فَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ استاد ابھی مبشرہ رانا صاحب ہیں لاہور سے، کہتی ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام الہی پہنچانے میں اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو خیبر کے موقع پر زہر کیسے دیا گیا رسول اللہ کو، اور احد میں دانت مبارک کیسے شہید ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی آپ پر نازل کیا جائے اس کو آگے پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ کیا پیغام الہی پہنچانے میں، کوئی کسر بھی رہ گئی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اس کی رسالت کو پورا انجام نہیں دیا، کوئی کام نہیں کیا رسالت کا۔ اور یاد رکھیے گا محبوب پیارے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اللہ نے اس سے بچایا کہ نہیں بچایا، اور یہ اللہ کی مشیت تھی کہ زہر آپ کے اندر جائے تاکہ شہادت بھی مرتبہ لینے کے لیے سرکار کے قدم بوس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے زہر آپ سبحان کے اللہ۔ اندر پہنچایا گیا۔ ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت بول پڑا آقا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے۔ تو کیا جو اللہ تعالیٰ اس بھنے ہوئے گوشت کو ایک لقمہ کھانے کے بعد بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ کیا شروع میں نہیں بتا سکتا تھا؟ تو اللہ ہی چاہتا تھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے شہادت کو بھی یہ مرتبہ دے۔ سبحان اللہ۔ استاد ابن حرام جی ہیں ممبئی سے، کہتے ہیں روز قیامت ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے اور آگے کہتا ہے جی کہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور وہ جن کو اس نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ تو قرآن میں یہ تضاد کا آپ کے پاس کیا جواب ہے شیخ القرآن صاحب؟ پتہ نہیں آپ نے یہ تنزیہ مجھے شیخ القرآن کہا ہے یا حقیقت میں سمجھا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ ایک آدمی کو میں کہتا ہوں چل بیٹے اٹھ نماز پڑھ، وہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کو تو ثواب ملے گا نا، تو کیا مجھے بھی وہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نماز تو اس نے پڑھی ہے نا، تو مجھے کیوں ثواب ملے گا؟ ایک اپنی نماز کا ثواب، ایک کہنے کا ثواب، چونکہ اس نے میرے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھی ہے اس لیے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور ایک آدمی لوگوں کو کہتا ہے اس طرح بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ انہوں نے بھی گناہ تو اس کو دیکھ کر کیے ہیں نا، اس کے سکھانے سے کیے ہیں، تو قرآن سچ کہتا ہے اسی کا بوجھ، لیکن دوسروں کا بوجھ اس لیے اٹھانا پڑے گا
کیونکہ اس نے سکھایا۔ کیونکہ جرم معاونت بھی ایک جرم ہے۔ واہ۔ تو استاد صاحب نیکسٹ یہ ہمارے پاس آج کا لاسٹ کوسچن ہے، محمد متقی صاحب ہیں، کہتے ہیں جی کہ حضور سے حضرت سے پوچھنا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور رسول اللہ کے صحابہ کو رسول اللہ نے شرک کی تعریف نہیں سکھائی تھی، جو آج کے مولوی بیٹھ کر شرک کی تعریف کریں گے اور دین کو اثر نو ترتیب دیں گے؟ تو ڈائریکٹ میرے پر اعتراض لگتا ہے، کیونکہ میں جو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں مشرک مت کہو، ہمیں بدعتی مت کہو، آؤ ہمارے ساتھ مل بیٹھو، ہم مشرک نہیں ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ واہ۔ ہمیں تو پتہ ہے نا شرک سرکار نے کس بات کو قرار دیا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں کہتے ہیں آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن میرے دعوت دینے کے باوجود نہ میرے ساتھ مل کر شرک کی تعریف کرنے کو تیار ہیں، نہ میرے ساتھ مل کر بدعت کی تعریف کرنے کو تیار ہیں، نہ میرے ساتھ مل کر بیٹھ کر گستاخانہ عبارت کی توجیہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور ایک جمعہ کے حوالے سے استاد صاحب، ویسے میں ادھر تو میری کوششیں جاری رہیں گی، علماء سے جب بھی ملاقات ہوگی میں ان کو یہی دعوت دیتا رہوں، لیکن جمعۃ المبارک سے میں جمعہ کے خطبات میں ایک نئی سیریز شروع کرنے لگا ہوں۔ اس میں پہلے شرک کیا ہے، پھر شرک کے ماتحت جو بھی مسائل بیان کر کے ہمیں مشرک ٹھہرایا جاتا ہے، ایک ایک مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت کروں گا، پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کروں گا، پھر بدعت کے ضمن میں ہم پر جن جن مسائل کی وجہ سے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے وہ مسائل بیان کروں گا، پھر اس کے بعد عبارات، یہ انشاءاللہ کچھ جمعے چلے گا سلسلہ۔ انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ، نیکسٹ سیشن میں